لیکن یہ ڈاؤن ٹاؤن کی ساری بلڈنگز ہیں، بڑے بڑے ہیڈ آفیسز ہیں، یہ ساری ہائی رائز بلڈنگز، اس کو فائنینشیل ڈسٹرکٹ کہتے ہیں ٹورانٹو کا۔ یہ آلموسٹ کینیڈا کا بھی فائنینشیل ڈسٹرکٹ ہے، کیونکہ تمام بینکوں کے، فائنینشیل کمپنیوں کے ہیڈ آفیسز یہیں ہیں۔ اور اس سارے فائنینشیل ڈسٹرکٹ کی جو ایکٹیویٹی ہے، اس زبردست قسم کی یہ ایکٹیویٹی ہے کہ اس کے اندر بلینز کا بزنس ڈیلی ہوتا ہے، اور اتنا پیسفلی اور آنیسٹ ہے۔ اس کی ترقی کا راز جو ہے وہ سارے کا سارا، وہ جو اس کی ترقی کا راز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اس سارے فائنینشیل ایکٹیویٹی کے اندر آنیسٹی ہے۔ ان کے جو سارے انسٹیٹیوشنل ہیڈز ہیں، کڑا احتساب ہوتا ہے، بددیانتی کی بنیاد پہ یہ نہیں ہوتا۔ تو اس سے آگے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یہ تفسیر مزری میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر بچے کو مار دیا جاتا تھا۔ تو ان کی والدہ کے یہاں جب پیدا ہوئے تو ان کو وہ ایک جگہ چھوڑ کے آ گئیں۔ پہلے انہوں نے ان کو تندور میں پھینک دیا تھا، پھر وہاں سے نکال کے یہ ایک باہر ریموٹ ایریے کے اندر چھوڑ کے آ گئیں، اور وہاں ان کی وہ ساری وہ صبح شام جا کے ان کی، اور پھر جب ان کو جو ہے وہ اور پرورش ہوئی، اور پھر وہ جو تھا نمرود نے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کی جو پیدائش تھی اس پہ بھی جو ہے نا اس نے ایسے ہی کیا تھا فرعون نے، اور یہ ساری واردات جو ہوئی اس کے اندر یہ سارے کا سارا نظام جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تل پٹ کر کے رکھ دیا۔ آج میں جمشید دستی کی پریس کانفرنس جو اس نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں کی، اس نے اس کو ادھیڑ کے رکھ دیا سارے نظام کو۔ اور ساتھ اس کے آج میرے کیونکہ ویڈیو چلتی ہے تو لوگ مجھے پیغام بھیجتے ہیں جن کے پاس میرا رابطہ نمبر ہے، انہوں نے مجھے کئی میسیج ریکارڈ کروائے۔ ایک نے کہا کہ جی دیکھو یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ زلزلہ آئے اور تباہی و برباد ہو جائے یہ سارے کے سارے، یعنی یہ سارے لوگ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور کہتا ہے جی کہ احتجاج کرنے قابل نہیں، کہ بیمار ہوتے ہیں دوائی کے قابل پیسے نہیں ہیں، احتجاج کریں گے تو ایک دیہڑی مزدور کی جائے گی، وہ دوبارہ اس پہ شامل نہیں ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارے پہ کئی پرچے ہیں اور دن اور رات چھپتے پھر رہے ہیں، فوجی عدالتوں کے جو ہے وہ پرچے انہوں نے دیے ہیں۔ یہ ساری صورتحال کے اندر لوگوں کی بددعائیں نکل رہی ہیں، اور یہ سننے والا بھی ہے کوئی، وہ سن بھی رہا ہے۔ یزید کے لشکر میں نا بڑے تابعین بھی تھے، تابعین بھی تھے، اور حافظ قرآن بھی تھے، اور ایک کہتے ہیں کہ یزید بھی حافظ تھا، پتہ نہیں اس کی مجھے، اس سے پہلے میں ایک ویڈیو ریکارڈ کی، اس میں میرے سے غلطی سے ابو عبیدہ بن جراح جو تھے نا، وہ حضرت خالد بن ولید کی جگہ ان کو کمانڈر ان چیف بنایا تھا، لیکن جو ایران کی جو فتح تھی اس میں سعد بن وقاص جو تھا نا اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر یا اس کے تھے، وہ اس تصحیح کرنا باقی تھی۔ اور اس طرح آج پاکستانی قوم کے حالات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس کا واحد حل ہے منصفانہ فوری الیکشن کرا دو۔ جو یہ کرے گا وہ عوام کی آنکھ کا تارا بن جائے گا، وہی عوام کا نا سارا سرمایہ بن جائے گا، اور جو اس کو جتنا ڈیلے کریں گے اتنا آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور یہ ہو رہا ہے۔ اور اس کا واحد حل یہی ہے۔ غالب کا ایک شعر تھا جو اس نے
انگریز سامراج کے دور میں نا لکھا تھا کہ کاغذ کا پیرہن ہے ہر فرد ہے سوالی. کیونکہ یونان میں نا وہ کہتے تھے ہم کسی کی نہیں سنیں گے. انہوں نے کہا چلو جس کو کوئی شکایت ہو وہ دربار میں نا کاغذ کا لباس پہن کے آ جائے. اس کے اوپر پی ایچ ڈی بھی ہوئی ہے مختلف یونیورسٹیوں میں, پنجاب یونیورسٹی میں بھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں طاقت اور اس کے استعمال کو نہ اتنا آگے لے جائے کہ جو ہے نا یہ سارے حالات کسی اور طرف چلے جائیں. معیشت اور معاشرت اور یہ دونوں امن اور سکون سے وابستہ ہیں. مطلب ٹھیک ہے وہ سیاست میں بدلے ہوتے ہیں, لیکن جو پولیس گردی ہو رہی ہے, لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو اٹھایا جاتا ہے, یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. یہ تو صلیبی جنگوں میں ہوتا تھا. اور اگر دیکھیں نا جن لوگوں نے جھوٹے پرچے درج کرائے ہیں, عدالت میں اگر جھوٹا پرچہ ثابت ہو جائے انکوائری میں تو اس کے خلاف پرچہ ہوتا ہے. تو اب ان کو بھی جو ہے نا وہ اب یہ کوئی بھی نہیں, پرچے سارے ختم ہو جاتے ہیں. یعنی جھوٹے پرچے جتنے بھی کرائے ان کا کوئی عدالت یا قانون اس کا نہیں کر رہا. یہ اس سے جو ہے نا ایک انارکی پھیلا رہے ہیں آپ, اور یا یہ سیاستدان کر رہے ہیں, یہ جو بھی کر رہے ہیں. اور یہ تو بات طے ہے کہ نواز شریف کی فیملی کا یہ ملک نہیں ہے. انہوں نے اپنا پیسہ سارا نکال لیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ان کے اندر کیا اٹریکشن ہے. اور تو ان میں کیا اٹریکشن ہے؟ ان میں تو ایک کامنالٹی ایسا ہی لگتا ہے کہ پہلے ایک بندہ کہتا تھا کہ جی کچھ لوگ افسر ہوتے تھے کرپٹ, لیکن اب تو بہت زیادہ کرپشن کا پھیل گیا, اوپر تک پھیل گیا, جس کی وجہ سے سارے حالات خراب ہیں. اس کو جتنی جلدی سے یہ کیا جاتا ہے, کسی کو دیوار پہ لگانے کے بجائے خود بھی سٹیپ ڈاؤن ہو. اور یہ سٹیپ ڈاؤن ہوئے بغیر کچھ نہیں ہوگا. لوگوں کے دلوں سے لوگ نہیں نکلتے. 1977 کی ڈویژن ہے, میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کرتا تھا. میرے والد قومی اتحاد کے ساتھ تھے, میں بھٹو کے نعرے لگاتا تھا. جب میں جھنگ میں ایک پولنگ سٹیشن پہ اپنے ابا جی کی روٹی لے کے گیا تھا, تو وہ سارے پولنگ سٹیشن پہ نا میرے والد کو باندھا ہوا تھا, اور سارے پولنگ عملے کو باندھ کے رکھا ہوا تھا. اس وقت تک خالد کھرل وہاں سے ڈی سی آ گیا تھا. یقین مانے آج تک وہ دراڑیں ختم نہیں ہو رہی. اور وہ جو لوگ سارا کچھ کرنے والے تھے, آج وہ اور بدتر سوچ کے مالک ہو گئے ہیں. بہرحال آپ کو ہم نے اس ملک کے اندر انارکی نہیں پھیلانی. فوجی اور فوج ادارے ایک مقننہ, یہ سارے بڑے محترم ہیں, لیکن عوام لوگوں کے لیے سارے ادارے ہیں, لوگوں کے لیے کی حفاظت ہے, لوگوں کے لیے یہ سارا کچھ ہے, لوگوں کی خدمت کے لیے سارا کچھ ہے. نہ کہ اگر کہتے ہیں نا جی گاڑی موبلائل کھانا شروع کر دے نا خود ہی تو انجن بیٹھ جاتا ہے. یہ عام سی مثال ہے, سب کو پتہ ہے. تو آپ عوام کے لیے کریں, انشاءاللہ عوام بھی آپ کے لیے کرے گی. زخم بھر جاتے ہیں لیکن رویوں سے بدلتے ہیں, طریقہ کار سے بدلتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم.